کیوں جی آپ کیا کہتی ہیں؟ حامدہ منان کا حامدہ فاروقی. حضور پچھلے ہفتے میں نے وہ ذکر کیا تھا خاتون کا جس کو وہ ڈاکٹر نے تھائروکسن کہی ہے کہ ہمیشہ لیتی رہیں. ٹھیک ہے اوور ایکٹیو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں یاد کرا دوں کہ کیا یاد کرا دوں؟ کہ آپ کچھ لیکچر اس سلسلے میں تھائروکسن کے استعمال. ہاں یہ جو گلڑ ہے اس کو تھائرائڈ گلینڈ کا سوجنا کہتے ہیں. اصل میں گلڑ یہاں نکل آتا ہے دونوں طرف الٹیاں بعض بہت ہی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان پہاڑی علاقوں میں جہاں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے پانی میں، وہاں یہ گلڑ بہت ہی نمایاں طور پر بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں کہ گویا چھوٹی چھوٹی مشقیں لٹکی ہوئی ہیں. اور ڈلہوزی چمبا وغیرہ کی طرف یہ بیماری بہت ہے، اور وہاں میں نے دیکھا ہے بعض گلڑ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ دیکھ کے اس کو حیرت ہوتی ہے، اٹھا کس طرح پھیر رہے وہ دونوں طرف لٹک کے اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. گلڑ کو کہتے ہیں اصل وجہ ہے آیوڈین کی کمی، لیکن جن پانیوں میں آیوڈین کی کمی نہیں بھی ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور آیوڈین آرٹیفیشل دینے کے نتیجے میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کمی نہیں ہوتی مگر جسم اس کو ہضم نہیں کرتا. مثلا اگر آپ کسی بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، اس کو کیلشیم جتنا ملنا چاہیے ملتا ہے، لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور دوسرا بچہ وہی دودھ پیتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو غالباً فولک ایسڈ ہے جو مددگار ہوتا ہے اس کی ایبزارپشن میں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیلشیم کی ایبزارپشن میں کیلشیم فولک ایسڈ ہوتا ہے جو مفید ہوتا ہے. وائٹامن اے اینڈ وائٹامن اے ایبزارپشن کے لیے جی وہ آئرن کی زیادہ ہوتا ہے جی. فولک ایسڈ آئرن میں زیادہ فولک ایسڈ استعمال ہوتا ہے ایبزارپشن کے لیے. کیا چیز؟ فولک ایسڈ. جی ہاں وہ ٹھیک ہے. سوری جی فولک ایسڈ آئرن میں، مجھے شک تھا، یاد آ گیا. جی آئرن کی ایبزارپشن میں فولک ایسڈ کام آتا ہے، اور کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے بھی کوئی وائٹامن اے ہے. دیٹس رائٹ، وائٹامن اے کام آتی ہے. اب ڈاکٹر بعض دفعہ یہ سمجھ کر کہ اس کو آئرن مل رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا، فولک ایسڈ شروع کرا دیتے ہیں. کچھ اثر دکھاتا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ فولک ایسڈ بھی تو سب بچوں میں عام ہے، اس کا کیوں کم ہو گیا ہے؟ یا اگر وٹامن اے ہے جو غذا دوسرے بچے کھا رہے ہیں، اس کی وٹامن اے کیوں گر گئی؟ تو وقتی طور پر کچھ سہارا ملتا ہے لیکن بیماری کا علاج نہیں ہوتا. ہومیوپیتھک میں یہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم ہے کہ کسی وجہ سے بھی ہو، اگر کسی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی علامتیں موجود ہوں گی، پہچانی جانی چاہیے. اب فولک ایسڈ اگر بڑھنا بند ہوا ہے تو جس قسم کا انیمیا ہوگا وہ انیمیا فولک ایسڈ کی کمی کا اشارہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی علامتیں اندر جو بیماری ہے، جو اصل وجہ ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اس لیے وہی دوا کام آئے گی جو ان علامتوں کو ٹھیک کر سکے، یعنی بیماری کی جڑ کو دور کر سکے. اس لیے یہ سسٹم بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشل طریقوں پر، آج کل کے مصنوعی طریقوں پر گہرے ٹیسٹ لیں اور بے انتہا خرچ کریں، علامتیں خود مریض کے ٹیسٹ کی علامتیں ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بیماری ایک خاص نوعیت کی ہے. جب تک اس سے ملتا جلتا زہر استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک بیماری کی کنو دور نہیں ہوگی. اس کا جو محرک ہے اندرونی وہ دور نہیں ہوگا، اور یہ محرک کی علامتیں ہوتی ہیں، ساری ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے ہومیوپیتھک میں جو انیمیا کی دوائیں ہیں یہ بہت سی ہیں، اور وہ ساری وہ ہیں جو فولک ایسڈ نہیں ہیں، بلکہ بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. جو کیلشیم کی ایبزارپشن کی دوائیں ہیں ان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیلشیم کی معروف ایبزارپشن کی مدد کرنے والی دواؤں سے میرا مطلب ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، جب وہ آپ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آیوڈم کا بھی یہی حال ہے. آیوڈین ضروری نہیں ہے کہ پانی میں کم ہو،
بلکہ جن پانیوں میں آیوڈین موجود ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے یہ، اور وجہ کوئی اور اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو تجربے میں میرے علاج آیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اول آیوڈین خود اس کا علاج ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر آیوڈین موجود ہے پانی میں اور ہضم نہیں ہو رہی، تو ہومیوپیتھک میں جب آپ آیوڈین دیتے ہیں تو وہ رد عمل پیدا کرتی ہے اور اس کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی کیوں آیوڈین اثر نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ آیوڈین کے خلاف جسم میں خوف ہے۔ اس خوف کا جو اصطلاحی نام ہے وہ الرجی ہے۔ تو اگر آیوڈین سے الرجی ہے جسم کو، اور اس وجہ سے جسم آیوڈین کو ہضم نہیں کر رہا، تو اس کا علاج آیوڈین بھی ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں۔ وہ اتنی ہلکی مقدار میں دیں کہ جسم کا آیوڈین سے خوف اتر جائے، تو پھر یہ کام دکھاتی ہے۔ مگر اس کے گلٹ کی خاص علامتیں ہیں۔ خواہ وہ گلٹ نہ بھی ہو تب بھی اگر بچہ کمزور ہو رہا ہے اور اصل وجہ اس کی یہاں گلینڈز کی خرابی ہے، ضروری نہیں کہ وہ گلینڈ ابھر کر سامنے آ جائیں، مگر گلینڈز ابھریں یا نہ ابھریں، یہ علامتیں موجود ہوں تو عموماً آیوڈین کی نشانی ہے۔ کہ کوئی بچہ جو خوب کھائے اور بہت تیز ترار ہو دوڑنے پھرنے میں، اور جسم گرمی کی طرف مائل ہو اور کچھ ہضم نہ ہو، ہضم ہو جاتا ہے ویسے لیکن جاتا کہاں ہے کچھ سمجھ نہ آئے، وہ انرجی اس کی بن بن کے خوب فضا میں پھیل رہی ہے اور اس کے جسم کو نہیں لگتی۔ پھرتیلا بچہ، تیز ترار، جس طرح ہمارے یہاں بعض فیملی میں بچے ہیں وہ بھی اسی طرح کے پتلے دبلے، عارفہ کے بچے بھی غالباً اس سے ملتے جلتے ہیں۔ کیوں عارفہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں چمک آئی تھی یہ بات سن کر۔ آپ کا بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، ایسے بچے جن میں تھائرائڈ ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر بھوک خوب لگے اور کھانے کا پتہ نہ لگے کہ جاتا کہاں ہے، اور پتلے دبلے ہوں اور تیز ترار اور بجلی کے شراروں کی طرح ادھر ادھر جانے والے، ان کا علاج آیوڈم ہے۔ آیوڈم 30 میں حیرت انگیز کام کرتی ہے، اور اگر ایسے بچے کو گلٹ ہے تو گلٹ بھی آیوڈم سے ٹھیک ہو جاتا ہے خدا کے فضل سے۔ گلٹ کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کا ٹیوبرکلوسس سے تعلق ہے، اور ٹیوبرکولر مادہ بعض دفعہ تھائرائڈ گلینڈ میں بیٹھتا ہے، اس کو آپ تھائرائڈینم دیں یا ایلوپیتھک دوا اس کو دیں سپلیمنٹ کے طور پر، اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل بیماری وہی موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں جو گلینڈ کے جوسز بنتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ زائد ان جوسز کو، آرٹیفیشل بنائے ہوئے جوسز کو دے دیتے ہیں، لیکن بیماری رہتی ہے۔ بس ایسی صورت میں بیسیلینم ہومیوپیتھک میں بہت اچھا اثر دکھانے والی ہے، لیکن اگر کسی کا دل کمزور ہو تو اس کو اونچی طاقت میں نہیں دینی چاہیے۔ میں بالعموم 200 سے شروع کرتا ہوں اور پھر 1000 10,000 اس کے اندر ہی بیسیلینم اس گلینڈ کی سوئی ہوئی اس کو سل کو یا وہ ختم کرتی ہے یا تھوڑا سا ابھارتی ہے، اور پھر وہ ابھرنے کے بعد پھر وہ دوسری دواؤں کے قابو آ جاتا ہے۔ سلی دوائیں بہت سی ہیں، مثلا سلفر اس میں ایک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیسیلینم کے بعد اگر گلینڈ ہے تو اس کو کیا اثر ظاہر ہوا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا۔ میں نے ایک مثال پہلے دی تھی آپ کو یہاں مولوی اسماعیل صاحب کی، جو ہمارے وقف جدید کے مبلغ تھے۔ ان کا گلڑ اتنا بڑا تھا کہ ہر وقت وہ کپڑا ڈالے پھرتے تھے۔ دوا میں نے ان کو دی پائلز کے لیے، اور گلڑ ساتھ دور ہو گیا کیونکہ کلکیریا فلور دوا تھی، اور سخت گلڑ میں کلکیریا فلور بہت اچھی دوا ہے، لیکن بیسیلینم دے دی جائے اور پھر کلکیریا فلور دی جائے تو زیادہ مفید ہے۔ تو آئیڈم دینی ہے اگر وہ مخصوص علامتیں ہوں، اگر نہ ہوں تو بیسیلینم کو
लॉजिस्टिक के तौर पर इस्तेमाल करें, बम्बार्डमेंट के तौर पर, और उसके कवर में इलाज कैलकेरिया फ्लोर से किया जाए। कैलकेरिया फ्लोर 6x में भी काम करती है और ऊंची ताकत में भी काम करती है। उस तजर्बे के बाद मैं ज़्यादा ऊंची नहीं देता, वरना बाज़ दफ़ा मरीज़ बेचारा शेक हो जाता है।